بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عم کس چیز کے بارے میں یتساءلون وہ سب آپس میں سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بار بار یہ پوچھا کرتے تھے استہزاء کے لیے مذاق کے لیے کہ کب آئے گی تمہاری قیامت جس کی تم باتیں کرتے رہتے ہو جس کو تم بتاتے رہتے ہو جس کے بارے میں ہمیں ڈراتے رہتے ہو تو یہ مذاق اڑانے کے لیے اور تفصیل مانگا کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ میں کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں انہی کا جواب ہے فرمایا عم یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاننے کے باوجود فرما رہے ہیں اگلی آیت میں دیکھیں عن النبأ العظیم عن النبأ کیا اس خبر کے بارے میں نبأ کہتے ہیں خبر کو نبوت دیکھیں انبیاء دیکھیں وہ نبوت اور نبی وہ بھی خبر دے رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے تو یہ بھی وہی لفظ ہے عن النبأ اس خبر کے بارے میں العظیم جو بہت بڑی اور عظیم خبر ہے یعنی اس خبر کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں جو بہت عظیم خبر ہے یعنی قیامت کی خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں پھر اللہ نے فرمایا الذی جو ہم وہ فی ہی اس کے بارے میں فی کا مطلب میں آئے گا ہم کا مطلب وہ آئے گا الذی جو یعنی یا وہ جو الذی ہم فی ہی وہ جو اس بارے میں مختلفون سب اختلاف کرنے والے ہیں یعنی اس بڑی خبر کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ برحق ہے پھر فرمایا کلا سیعلمون کلا ہرگز نہیں سیعلمون سین کا مطلب عن قریب یہ جلد آتا ہے یعلمون علم سے ہے جاننے سے ہے تو اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون ہرگز نہیں عن قریب وہ سب جان لیں گے پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون پھر کلا ہرگز نہیں سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے یعنی عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا یہ جو جھٹلا رہی ہیں جو جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے بلکہ عن قریب جب قیامت برپا ہوگی تو یہ جان لیں گے ان کو پتہ چل جائے گا پھر آگے اللہ نے فرمایا علم نجعل الارض مہادا علم حمزہ کا مطلب کیا آئے گا لم کا مطلب نہیں آئے گا یعنی عربی میں جو کلر ہوگا اردو میں اسی کا کلر ہوگا تو آپ خود کنیکٹ کر لیں حمزہ کا مطلب کیا آئے گا لم کا مطلب نہیں علم کیا نہیں نجعل الارض جعل کہتے ہیں بنانے کو نون کا مطلب ہم آئے گا نجعلی بنایا ہم نے الارض زمین کو ارض و سما اردو میں استعمال ہوا ہے طول و عرض اردو میں استعمال کرتے ہیں یعنی زمین کی بلندی پستی تو علم نجعل الارض کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہادا بچھونا مہد گود کو بھی کہتے ہیں بچھونے کو تو اردو میں استعمال ہوا ہے ہلکا سا تو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے آگے فرمایا والجبال اوتادا واو کا مطلب اور جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو جیسے جبل عود جبل رحمت یہ اردو میں استعمال ہوا ہے نا پہاڑوں کے نام ہے تو جبال پہاڑوں کو کہیں گے والجبال اور پہاڑوں کو اوتاد میخ کو کہتے ہیں یعنی زمین جب ہلا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا تو اللہ نے فرمایا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بچھونا بنایا اور جب یہ ہلتی تو ہم نے پہاڑوں کو ان کے اوپر گاڑ دیا میخوں کی طرح پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ واو کا مطلب اور خلقنا تخلیق کرنا یعنی وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تخلیق یعنی ہم نے پیدا کیا تمہیں ازواج زوج ازواج مطہرات زوجہ بیوی کو کہتے ہیں ازواج جوڑا جوڑا اس کی جمع ہے تو ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا یعنی مرد اور عورتیں وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے نومکم تمہاری نیند کو نوم نیند کو کہتے ہیں کم کا مطلب تمہیں یا تمہاری تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا آرام کا باعث وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے اللیل رات کو لیل رات کو کہتے ہیں نا لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیل النہار کا لفظ استعمال ہوا ہے دن اور رات تو اردو میں استعمال ہوا ہے ہلکا سا تو وَجَعَلْنَا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو لباسا پردہ یعنی لباس ملبوس اردو میں استعمال ہوا ہے تو ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا یعنی دن کی روشنی چھپ جاتی ہے پھر رات کو تم آرام کرتے ہو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا واو کا مطلب اور پھر جعل بنانے کو کہتے ہیں نا کا مطلب ہم نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاشا وقت معاش یعنی معیشت کے لیے کمانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا رات کو ہم نے تمہارے لیے سونے کا بنایا یعنی تم سوتے ہو رات کو نیند آ جاتی ہے پھر دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا وقت مقرر کیا کہ تم جب صبح اٹھو نماز وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو وابتغوا من فضل اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے
تو وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو وقت معاش، وبنینا، واو کا مطلب اور، بنینا بنائے ہم نے، بنانے سے ہی لفظ نکلا ہے، وبنینا اور بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، فوقیت سے یہ لفظ ہے، برتری سے ہے، کم کا مطلب تمہارے، تو فوقکم تمہارے اوپر، سبعا سات، شدادا مضبوط، شدت سے بنے آسمان، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اسی کو دیکھ کر تم ایمان لے آؤ۔ مشرک جو جھٹلائے جا رہے تھے، مذاق اڑائے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان، وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے، سراجا وہاجا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہاجا بہت روشن، وجعلنا سراجا وہاجا اور ہم نے بنایا ایک بہت روشن چراغ، گویا اللہ تعالیٰ چاند کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک روشن چراغ چاند بنایا ہے، جس سے رات کی ٹھنڈک بھی آتی ہے اور مختلف قسم کے اور فائدے بھی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور واو کا مطلب اور، انزلنا نازل کرنا اتارنا، اور وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، من المعصرات بدلیوں سے، معصرت عصیر جوس کو کہتے ہیں، نچڑنے کو کہتے ہیں، جو جوس کے ڈبے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی عصیر لکھا ہوتا ہے، یعنی آم کا جوس یا فلاں فلاں، تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، من المعصرات بدلیوں سے، یعنی نچوڑا ہم نے کیا، ماءً ثجاجا خوب برسنے والا پانی، ماء پانی کو کہتے ہیں، سجاجن برسنے والا، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں، لام کا مطلب تاکہ آتا ہے، نون کا مطلب ہم آتا ہے، نخرج خارج کرنا، نکالنے سے ہے، ایگزٹ سے، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں، بھی اس کے ذریعے، حبن یعنی پانی کے ذریعے، ہی کا مطلب اس کے، تو پانی کی طرف آ رہے، یعنی ہم نے پانی برسایا آسمان سے، کس کے لیے نکالا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ اس فائدے کی بات کر رہے ہیں، بھی اس کے ذریعے، حبا و نباتا غلہ و نباتا اور پودے، نباتات پودوں کو کہتے ہیں، تاکہ تمہارے پودے جو تمہارے لیے اگتے ہیں تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو، ہم نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہارے لیے غلے پیدا ہوں، وجنات الفافا، او کا مطلب اور، جنت کہتے ہیں باغات کو، الفافا گھنے، وجنات الفافا اور گھنے باغ، ان یوم الفصل بے شک، ان کا مطلب انفیکٹ جب انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی بے شک آتا ہے، تو ان کو آپ اسی سے کنیکٹ کر لیں، ان بے شک، یوم الفصل یوم کہتے ہیں دن کو، فصل فیصلے کا دن، تو ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا، کانا کا مطلب ہے میقات، ایک مقرر وقت، یعنی بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، میقات اوقات سے ذہن میں رکھے گا، مقرر وقت کو کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، یوم دن کو کہتے ہیں، ینفخ پھونک مارنے کو کہتے ہیں، یعنی پھونکا جائے گا جب، فی الصور سور میں، فتأتونا تو تم کیا کرو گے، تأتونا تم سب چلے آؤ گے، افواجا فوج در فوج، یعنی اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب فوج در فوج چلے آؤ گے میدان محشر میں، وفتحت السماء، وہ کا مطلب فتح فتح کھولنے کو کہتے ہیں، آسمان، وفتحت السماء اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، فا کا مطلب تو، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابا، ابواب دروازے کو کہتے ہیں، باب جبریل، یا باب گھر کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گھر کا دروازہ ہوتا ہے، تو ابوابا دروازے آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے، وسجرت الجبال، سیر سے ہے، چلانے سے، ہم سیر کرتے ہیں نا تو چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سجر، اللہ نے فرمایا چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت تو ہو جائیں گے، کن فیکون سے لفظ ذہن میں رکھیے گا، کن اللہ فرماتے ہیں تو فیکون ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی فارم ہے، فکانت تو ہو جائیں گے، سرابا سراب، تو کیا ہوگا، وسجرت الجبال فکانت سرابا اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ سراب ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کیا ہے، کانت ہے، مرصادا گھات کی جگہ، یعنی جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، للطاغین مآبا، للطاغین طغیانی سرکشی سے ہے، سرکشوں کا کیا ہے وہ، مآبا ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے، لابثین سب ٹھہرنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا مدت، یعنی ایسی جہنم ہوگی جس میں وہ مدتوں ٹھہریں گے، حقب کی مقدار 1000 برس سے بھی زیادہ ہے، تو لغت میں اس کے میننگ لا تعداد لاکھوں ہزاروں سال کے ہیں، تو احقابا حقب،
تو نماز بھی جو چھوڑے گا وہ کئی حکم تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا، لا کا مطلب نہیں یذوق ذائقہ سے ہے، مزہ سے ہے، چکھنے سے ہے۔ لا یذوقون، نہیں وہ سب مزہ چکھیں گے، فیہا اس آگ میں، بردن کسی ٹھنڈک کا، ولا شرابا نہ ہی کسی مشروب کا، یعنی اس آگ میں نہ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی، نہ ان کو کوئی چکھنے کی کوئی چیز ملے گی، نہ ہی کوئی مشروب ملے گا پینے کے لیے۔ ہاں ایک چیز پینے کے لیے ملے گی، اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الا حمیما وغساقا، سوائے حمیم کھولتے ہوئے پانی کے، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ کے، سوائے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا جس سے نہ ان کی پیاس بجھے گی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ جو پھوڑوں سے نکلتی ہے، جس کو دیکھ کے بھی بندہ چکر آنے لگتے ہیں، وہی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے جزاء وفاقا، بدلہ ہے یہ وفاقا پورا پورا، یعنی وفاق اردو میں استعمال ہوا وفاق حکومت، اور آپ اسے ذہن میں رکھ لیں، جزاء وفاقا اور بدلہ ملے گا پورا پورا اس کو جو دنیا میں برے اعمال کر کے آئے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کانو تھے سب، لا یرجون، لا کا مطلب نہیں یرجو رجوع کرتے، امید رکھتے، حسابا کسی حساب کی۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ فرما رہے ہیں جو کسی حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کو جب کہا جاتا تو یہ مذاق اڑاتے، کہتے تھے کہ کون سی جہنم، کیسی جہنم، کون سی قیامت، کچھ نہیں آنا، انسان مر کے مٹی ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو عذاب دے رہے ہیں کیونکہ یہ تو امید نہیں رکھتے تھے اس دن کی جو ان کے اوپر آ پڑا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، واو کا مطلب اور کذبوا، اور ان سب نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو، كِذَّابًا بالکل جھٹلا دینا، اتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیاتوں کو جس کا بقدر جو ان کو ان کا صلہ مل رہا ہے۔ پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، واو کا مطلب اور كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے گھیر رکھا ہے اسے، کتابہ لکھ کر، یعنی ان کی ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ فَذُوقُوا، اللہ فرمائے گا تم سب چکھو، فا کا مطلب تو یا پھر یہ پاس آتا ہے، ذوقوا ذائقے سے ہے تو چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ پس ہرگز نہ، فا کا مطلب پس آئے گا، جیسے میں نے یہاں آپ کو بتایا فا کا مطلب تو آ رہا ہے تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے، فا کا مطلب پس آئے گا، لن ہرگز نہیں، نزیدکم ہم زیادہ کریں گے تمہیں، الا عذابا مگر عذاب، یعنی چکھو، اللہ تعالیٰ کہے گا اس عذاب کو ہم ہرگز کوئی زیادہ نہیں کریں گے مگر آپ کے عذاب میں ہی زیادتی ہوگی، یعنی کوئی اور ایکسٹرا چیز، کوئی بھی آپ کو کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں ملے گی۔ پانی مانگے گے تو کھولتا پانی جو جبڑے اور آنتے باہر نکال دے گا، پینے کی چیز مانگیں گے مشروب تو بہتی ہوئی پیپ ملائی جائے گی پھوڑوں سے جو نکلی ہوگی، تو کوئی بھی کسی قسم کو ان کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کہیں گے بھی صحیح تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کو جو تم دنیا میں جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم اگلا رکوع کور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔